بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میرے معزز سامعین، آج ہم کسی قصے کے بارے میں بات نہیں کریں گے بلکہ دنیاوی اخلاقیات کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم لوگ کس قدر خود کو مکمل اور کامل سمجھتے ہیں۔ اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کرنا تو دور کی بات بلکہ اس کو رسوا کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پر ہمارے عظیم رہنما مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں لوگ فتوے دے رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ، جبکہ مفتی طارق مسعود صاحب خود سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ گستاخ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان سے غلطی ہوئی تھی جس پر انہوں نے معافی مانگ لی اور مختلف علماء کرام نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے۔ جو میری بات ہے وہ یہ تھی کہ آپ میرا کلپ سن سکتے ہیں کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی۔ جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے، بڑے بڑے بھی گرامر کے ماہر نہ ہے، انہوں نے بتایا سینٹینس میں ترکیب نہیں آتی، دو زبر دو سے دو پیش نہیں آتے، نہیں آتے، یہاں آئے گئے پتہ نہیں نمائندے بھائی اس وقت لکھا ہی ایسے تھا۔ جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں لنسفام بن ناسیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے۔ عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں، الف نہیں لکھتے، عام قاعدہ۔ تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے، تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے یوں کہا ہے ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے، ظاہری لحاظ سے، ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے، تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے، 100% ہٹا ہوا ہے، یوں کہا ہے۔ تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے، ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے، وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطی ہے، تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں۔ لیکن میرا منشا ہرگز قرآن مجید کی توہین نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے، قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور اسی کے مطابق لکھا گیا، اسی کے مطابق پڑھا گیا اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تو سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو، وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے، معاذ اللہ۔ میرا کلپ آپ سن سکتے ہیں۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ میں نے ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں۔ میری طرف کسی نے منسوخ کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے، ہرگز نہیں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں، کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے، اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے، ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے اور آپ کی سیرت ہی ہے اور آپ کی تعظیم ہی ہے جس کو لے کر ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ معزز سامعین، میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کلپ اس لیے میں نے ایڈ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ انہوں نے جو بیان کیا تھا وہ کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کی مفتی طارق مسعود صاحب نے معافی بھی مانگ لی ہے۔ لوگ پھر بھی ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ سامعین محترم، 2 دن ہو گئے تقریباً، اور آپ کے علم میں ہے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کی زبانی لغزش ہو گئی، یا ان کی یوں سمجھیے کہ ہو جاتا ہے کوئی تسامح کس طریقے پر۔ ان کی اپنی تحقیق تھی کہ قرآن پاک اس میں یہ کہ کاتب رسول زید وغیرہ ان حضرات نے
اس طرح رسم الخط لکھا ہے جو کہ گرامر عربی کے خلاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان غلطیوں کی اصلاح نہ کر سکے۔ یہ ایک ایسی غلطی تھی جس کی بنیاد پر پوری امت مسلمہ میں تشویش اور یہ ہے کہ غم و غصے کے لہر دوڑ گئے، اور دارالعلوم دیوبند سے دیگر مختلف بڑے بڑے اداروں سے عوام کا جو رد عمل ہوا، اور یہ ہونا بھی چاہیے چونکہ ایمان ہر انسان کے سینے میں ایمان کی حرارت موجود رہتی ہے۔ اس سلسلے میں میں سفر پہ تھا اور میں نے بھی کچھ اپنی گزارشات مفتی صاحب سے عرض کی، اور اس میں امت غم و غصے میں اس کا رد عمل کا جو اظہار کیا وہ بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن مفتی صاحب نے اب واضح طور پر بتایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے اپنی اس بات سے رجوع کر دیا جس میں چاہے قرآن کی تحریف کی طرف اشارہ ہو رہا تھا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کوئی اس قسم کا شائبہ تھا۔ مفتی صاحب نے واضح طور پر ان سے رجوع بھی کر لیا، توبہ بھی کی، اور عوام سے معافی بھی مانگ رہا ہے، اور علماء سے اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان کے گھر کو یا ان کی جان کو یا ان کی اولاد کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے کہ شرک سے بڑا یہ کہ گھناؤنا اور کبھی قسم کا عمل نہیں ہے۔ مشرک اللہ کا گستاخ ہوتا ہے، لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، شرک سے توبہ کرنے کے بعد اللہ اس جرم کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ یہاں قرآن کے سلسلے میں جو گستاخی ہوگی نادانستہ طور پر، اور مفتی صاحب کی اپنی تحقیق تھی، اور یا دانستہ طور پر اب مفتی صاحب نے توبہ کر دیا۔ میرے دیوبندی حضرات ہوں، بریلوی حضرات ہوں، جماعت اسلامی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، کیسے باشد کوئی بھی مسلمان، اب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کسی قسم کے آپ اپنے غم و غصے کا اظہار مفتی صاحب پر، یا اس کا یہ ہے کہ کسی ناشائستہ قسم کی حرکت میں اپنے رد عمل کا اظہار کرنا شرعاً آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج میرے موبائل بھر گیا ہے ان باکس اور ہمارا سوشل میڈیا، لوگوں نے مجھے ماں کی گالیاں دی، باپ کی گالیاں دی، میری والدہ اور والد فوت ہو گئے، کتنا دکھ ہوتا ہے بتا۔ میں نے سید ماں کی گالیاں سہی آج صرف اس بات پہ کہ وہ تیرا دیوبندی تھا اس لیے تو اس کو بچا گیا۔ اللہ کی قسم ایسی بات نہیں، غلطی ہوئی، اس نے غلطی کی معافی مانگی، اور غلطی اور گستاخی میں فرق ہوتا ہے خدا کے بندے، تمہیں اتنا بھی فرق سمجھ نہیں آتا۔ اگر تم اس بات کی بنیاد پہ کہتے ہو کہ وہ قادیانی ہو گیا، اس نے غلطی کر لی، نعوذ باللہ، تم ایک جملہ کہتا ہوں، قادیانی تو اپنی کفر پہ ڈٹ گیا ہے، اور یہ بیچارہ مولوی تو اپنی غلطی بات کر کے معافی مانگ گیا ہے، تم پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے؟ کوئی شرم کرو یار، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے تو ہو جانے کے مطلب تھوڑی ہے کہ تم جو مرضی ہے رگڑ کے رکھو۔ میں نے انہیں پرسنل میں کچھ باتیں سمجھائی ہیں، وہ آپ کے یہاں بیان کرنے کی نہیں ہے، وہ پرسنل میں بات سمجھانی ہوتی ہے سمجھا دی ہے، لیکن جہاں پر غلطی ہوئی معافی ہو گئی۔ اب تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، توبہ ہو جاتی ہے، اللہ معاف کر دے رہا ہے، تو پھر بھی معاف کرنے پہ تیار نہیں ہو، جو مرضی آئے بدمان لگا ہوا ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ میں نے تو آج اس بندے کو میسج کرا ایک دوست کو، میں نے کہا جی طارق مسعود صاحب سے کہیں آپ نے صرف ایک رابطہ کیا، ہم نے کلپ دے دیا ہے، اب ہماری ماں کو بھی گالی پڑ رہی ہے اور ہمارے باپ کو بھی گالی پڑ رہی ہے۔ آج آپ سوشل میڈیا کھول کے تو دیکھیں کتنے بندوں نے گالیاں دی۔ مجھے ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو حق بات سننے کے بعد بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں نا، یہ دلیل ماننے والے نہیں ہیں، یہ ضدی لوگ۔ ایک حضور کی شان یہ ہے کہ نبی پاک امی ہے۔ امی کا معنی یہ ہے کہ حضور نے دنیا میں کسی استاد سے آ کے پڑھا نہیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام کسی مکتب میں نہیں گئے۔ آپ کبھی ان لوگوں سے ملاقات کریں جو دنیا میں جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں، وہ بڑے سیانے بھی ہو نا کبھی۔ نبی پاک علیہ السلام امی ہیں، سرکار نے دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا، لیکن یہ دلیل ہے نا میرے نبی کے سچا رسول ہونے کی کہ حضور نے علم و حکمت کے وہ موتی عطا فرمائے ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا،
वो राज एक तैबा वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। हुजूर अलैहिस्सलाम दानाई, हिकमत, तदब्बुर, फहम व फिरासत, आप सरकार का कोई एक फरमान पढ़ लें, हुजूर की कोई एक हदीस पाक आप ले लें, उसकी मानवियत में उतरें, उसकी गहराई और गहराई को आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है, किसी को रुसवा करने से बेहतर है हम अपने आप को दुरुस्त कर लें। उलमाए कराम हमारे रहनुमा हैं, इनका साथ दीजिए। अल्लाह ताला हमें सीरत तैयबा पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।